جب مکہ کی جنگ ہوئی ہے نا جی، تو آج صحابہ کا تو عظیم الشان 10,000 کا لشکر تھا. یعنی ایک وہ دن ہے کہ میرے مدنی پاک نے ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ صرف ابو بکر تھے اور ایک راستہ دکھانے والے، اور آج وہ شان ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو 10,000 کا لشکر. صحابہ بڑے جوش میں تھے، تو بعض صحابہ نے جوش میں آ کے، غصے میں آ کے یہ نعرہ لگایا کہ لا قریش بعد اليوم، آج کے بعد ہم قریش کا ایک ایک بچہ بھی نہیں چھوڑیں، ان کا بیج ختم کر ڈالیں گے. انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں انہوں نے مکہ چھڑایا، کعبہ چھڑایا، گھر سے نکالا، ہمارے ساتھیوں کو پھانسیوں پہ لٹکایا، پتھروں پہ لٹایا، انگاروں پہ لٹایا، تو آج اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور جنگ کی بھی اجازت دی ہے تو ہم کیوں نہ بدلہ لیں؟ حضور خاموش رہے. لیکن جب اللہ کے حرم کے قریب آپ تشریف لے آئے تو آپ نے اپنی فوجوں کو تقسیم کی، ایک میمنہ، ایک میسرہ، کے ایک دائیں ہاتھ سے بڑھے، ایک بائیں ہاتھ سے بڑھے، اور خود حضور سامنے میں رہے. اور ایک میمنہ کا جو بڑا تھا وہ حضرت خالد بن ولید تھے. لیکن رحمت للعالمین کی شان دیکھیں کہ جب اور زیادہ قریب آئے تو فرمایا کہ لوگوں سن لو، من دخل المسجد الحرام فلہ امان، جو اللہ کے گھر کی مسجد میں داخل ہو جائے امان. من القى السلاح فلہ امان، جو اپنے ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان. من اغلق بابہ، جو اپنا دروازہ بند کر دے اس کو بھی امان. بوڑھوں کو بھی امان، عورتوں کو بھی امان، بچوں کو بھی امان. حضرت عباس نے کہا حضور آپ کے چاچا ابو سفیان مسلمان ہوئے ہیں، ان کی بھی ذرا شان بڑھا دیں، سردار آدمی ہے. تو حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے اس کو بھی امان. تو اب تو صحابہ کہتے ہیں سارے امان 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 ہو گئی، کیسے لڑیں؟ تو اللہ کی شان دیکھیں کہ صرف جو جنگ ہوئی ہے نا جی، یہ جب آپ جنت المعلیٰ کی طرف جائیں نا جی، تو دائیں ہاتھ پہ جب آپ پھرتے ہیں، جس کو آج کل شیب عامر کہتے ہیں، تھوڑا سا اور آگے جائیں، چڑھائی ہے پھر اترائی ہے، اس کو کہتے ہیں خندمہ، اس جگہ کا یہاں لڑائی ہوئی حضرت خالد کے درمیان اور حضرت اکرمہ کے درمیان. لیکن اللہ نے حضرت خالد کو فتح دی اور کافر کچھ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، ان میں اکرمہ بھی بھاگ گئے. تو اسی میں پھر عرب نے کہا کہ فر اکرمہ من خندمہ، اکرمہ تو خندمہ والی جگہ سے بھی بھاگ گیا تھا، تو یہ جان بچانے کے لیے بھاگ گیا اور یمن چلا گیا. اب ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ فَذَهَبَ هَارِبًا فَرَكِبَ فِي الْبَحْرِ يَدْخُلُ الْحَبْشَةَ، وہ کشتی میں سوار تھے کہ حبشہ جائیں. فَجَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ شَدِيدٌ عَوَاصِفٌ فَقَالَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ إِلَّا أَن تَدْعُوا اللَّهَ وَحْدَهُ. اب سارے کافر کہنے لگے بابا کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کو پکار، اس کے سوا آپ پکارنے والا کوئی نہیں. فقال اکرمہ بنفسہ، حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے اب دل میں فیصلہ کر لیا کہ واللہ ان کان لا ينفع فی البحر غیرہ فإنہ لا ينفع فی البر غیرہ، اگر دریاؤں میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تو باہر بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. اللہم لک علی احد لئن اخرجتنی منہ لأذهبن فلأضعن یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلأجدنہ رؤوفا رحیما. اکرم نے کہا کہ یا اللہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، اگر تو نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا میں فوراً مدینے جا کے اپنا ہاتھ محمد مدنی کے ہاتھ میں رکھوں گا اور بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤں گا. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کا نبی بھی بڑے مہربان ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں،
وہ میری بیعت قبول کر لیں۔ فخرجوا من البحر، دریا سے بچ گئے۔ فرجع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتایا تھا کہ بیوی آئی اور لے گئی۔ فاسلم وحسن اسلامہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، آگے مسلمان ہوئے، اور پھر مسلمان بھی ایسے مسلمان ہوئے کہ مجاہدین اسلام میں بطل کہلاتے تھے۔ حضرت خالد کے بعد اگر نمبر تھا تو حضرت اکرمہ کا تھا۔ وقولہ تبارک و تعالی فلما نجاکم الی البر اعرضتم، اللہ نے فرمایا بدبختو، جب ہم تمہیں دریاؤں سے سمندروں سے نجات دیتے ہیں، باہر آ کے پھر تم مجھے بھول جاتے ہو، پھر تو مجھے پکار رہے تھے۔ اے نسیتم ما عرفتم من توحیدہ فی البحر واعرضتم من دعائہ وحدہ لا شریک لہ، وجہ کیا ہے؟ وکان الانسان کفورا، اس کی فطرت ہی ناشکرہ ہے انسان۔ ینسی النعم ویجھد الا من نصم اللہ، اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور انکار کرتے ہیں، ہاں مگر جن کو اللہ خود ہدایت دے۔ تو ان آیات اس کو کہتے ہیں تخویفات اور تہدیدات، کہ کافروں کو اور مشرکوں کو ڈرنا چاہیے کہ ہر نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ جب تکلیف ہو تو خدا کو پکارو اور جب تکلیف چلی جاؤ تو بھول جاؤ۔ واللہ اعلم۔ اب بعض ملحدین جو ہے نا جی، دین کے منکر ہیں، اسلام کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں اللہ کا کیا احسان ہے، اب تو لوگوں نے اپنے عقل سے اور اپنے علم سے اور نئی جدید ٹیکنالوجی سے بڑے بڑے جہاز بنا لیے جو 4-4 ہزار آدمی کو لے کے، اور بعض جہاز ایسے ہیں جن میں ہوٹل بھی ہیں، جن میں پلے گراؤنڈ بھی ہیں، جن میں کھیلنے کی جگہ بھی ہے، اور جس میں کلب بھی ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنے عقل سے بنا، اس میں اللہ کی مہربانی کیا ہے؟ لیکن اصل بات وہ بھول جاتے ہیں کہ تم نے بنایا، تمہیں کس نے بنایا ہے؟ تو اگر تمہیں اللہ نے بنایا ہے تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اگر تمہیں اللہ پیدا ہی نہ کرتے اور وہ تمہیں عقل ہی نہ دیتے تو کیسے تم بنا لیتے؟ اس لیے اس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں محض کم علم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ورنہ تو پھرتے گرتے بات تو وہیں آ جائے گی نا جی۔ جیسے کہ ایک سکالر تھے، وہ پرانی دور کی بات ہے، وہ گئے رشیا میں، مسلمان تھے، دیندار تھے اور دینی سکالر بھی تھے، تو ان کو ساتھ جو انہوں نے مترجم رکھا نا جی سیر کرانے کے لیے، تو ایک پارک میں گئے، وہ حیران ہو گئے کہ وہاں اتنے قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں، یعنی تقریباً اس پارک میں 250 قسم کا تو صرف گلاب کا پھول تھا۔ تو ان نے ایک پھول کو دیکھا اور جو چیز وہ دیکھیں کہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تیری شکر ہے تو نے یہ چیزیں پیدا کی۔ وہ مترجم جو تھا وہ تو رشین تھا، تحریہ تھا، خدا کا منکر تھا، اور نے کہا مولوی صاحب آپ ہر بات میں کہتے ہیں اللہ نے کہاں بنایا ہے؟ ہم نے کاشت کی، ہم نے پلاٹ بنائے، ہم نے اس میں پودے لگائے، ہم نے ان کو سردی گرمی سے بچایا، یہ تیار ہوئے، تو یہ تو ہم نے کیا ہے، تو ہر بات میں کہتے ہیں اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ بے وقوف ہے، تو انہوں نے ایک پھول توڑا، کہا ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ تم نے بڑا اچھا پھول لگایا ہے، اب اس میں کیا خوشبو ہے؟ نے کہا جی یہ گلاب ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ چمبیلی ہے۔ انہوں نے کہا خوشبو کس نے ڈالی ہے اس میں؟ پھول تو تم نے اگایا ہے، لیکن ایک ہی زمین کا ٹکڑا ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی مٹی ہے، یہاں چمبیلی ہے، یہاں نرگس ہے، یہاں چمپا ہے اور یہاں گلاب ہے، ان مختلف خوشبوؤں کو ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اب اس کی زبان بند۔ اس لیے حقیقی بات یہی ہے، لیکن اب موت ہر کسی پہ آنی ہے، لیکن مومن پر موت آئے وہ کہے گا جی اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے فیصلہ کیا، تقدیر میں میرا وقت یہی مقرر تھا۔ کافر کیا کہ نہیں جی یہ تو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا، تو وہ اپنی عقل کو صرف بیماری تک لے جاتا ہے، سبب تک لے جاتا ہے، مومن مسبب تک لے جاتا ہے کہ بھی وہ بیماری بھی کس نے پیدا کی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں چونکہ اپنے بندوں پہ مہربان ہوں تو ان کے لیے میں نے نعمتیں پیدا کی۔